12ویں آرٹس و سائنس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے سفرنامہ دیوار چین کے سائے میں، جس کے مصنف محمد تقی عثمانی صاحب ہیں، اس سفرنامے کا نصف مطالعہ کیے تھے۔ آج ہم اس سفرنامے کا نصف اگلا حصہ پڑھیں گے، جس کے مصنف مولانا محمد تقی عثمانی ہیں۔ تقی عثمانی صاحب کی پیدائش 27 اکتوبر 1943 کو اتر پردیش کے ضلع سہارنپور کے مشہور قصبے دیوبند میں ہوئی۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مرکزی جامع مسجد کے مدرسہ اشرفیہ سے حاصل کی اور اپنے والد کی نگرانی میں درس نظامی کی تعلیم مکمل کی۔ 1961 میں اسی ادارے سے تخصص کیا۔ بعد ازاں عربی میں ایم اے اور وکالت کا امتحان نمایاں نمبروں سے پاس کیا۔ محمد تقی عثمانی کو شیخ الاسلام کا خطاب دیا گیا۔ انہوں نے 2 درجن سے زائد کتابیں لکھیں۔ رسالہ البلاغ جو اردو، عربی اور انگریزی میں شائع ہوتا ہے، اس میں انہوں نے علمی مضامین لکھے ہیں۔ ان کی اداریوں کے کئی مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ مولانا شاعری کا بھی ذوق رکھتے ہیں۔ انہوں نے اپنے والد کا مرثیہ لکھا ہے جو مشہور ہوا۔ آسان ترجمہ قرآن، اندلس میں چند روز، دنیا میرے آگے اور ہمارا معاش نظام ان کی اہم تصانیف ہیں۔ اسلامی معاشیات پر ان کی گہری نظر ہے۔ اپریل 2019 میں محمد تقی عثمانی صاحب روس نے انہیں ایک اعلیٰ علمی اعزاز سے نوازا۔ محمد تقی عثمانی کو ان کی علمی خدمات کے لیے دنیا کے مختلف اعزازات سے نوازا گیا ہے۔ جیسا کہ کل ہم نے دیکھے، اردو ادب میں سفرنامہ بھی ایک صنف ہے جو حضرات دنیا کے بیشتر اچھے ممالک، بڑے ممالک کے سفر کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے سفر کی روایات تحریر کر رکھی ہے۔ ان ممالک کے خد و خال، ان ممالک کے تاریخی و جغرافیائی حالات، وہاں کی تہذیب و تمدن، وہاں کا کلچر، وہاں کی تعلیم، وہاں کی تہذیب کی نمائندگی سفرناموں کے ذریعے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے سفرنامے ایک ملک سے دوسرے ملک کی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھانے میں سنگ میل کا کردار ادا کرتے ہیں۔ تو عزیز طلبہ، آج ہم سفرنامے کا نصف حصہ اگلا پڑھیں گے۔ 6 نومبر کی صبح میزبانوں نے شہرہ آفاق دیوار چین کی سیر کا پروگرام بنا رکھا تھا۔ اس تاریخی عجوبے کو دیکھنے کا اشتیاق ہمیں بھی تھا۔ چنانچہ صبح 8 بجے ہم اپنی رہائش گاہ سے 3 کاروں میں روانہ ہوئے۔ ارکان وفد کے علاوہ چائنا اسلامک ایسوسی ایشن کے نائب سیکریٹری جنرل شیخ سلیمان اور انجمن کے بعد دوسرے حضرات بھی ہم سفر تھے۔ بیجنگ یونیورسٹی میں اردو کے استاد مسٹر قوبن، جو ایک چینی ہیں لیکن اردو بڑی روانی سے بولتے ہیں اور اردو کے ٹھیٹھ محاوروں اور ادبی اسالیب سے بھی حیرتناک حد تک آگاہ ہیں۔ اس پورے سفر میں ہماری ترجمانی اور رہنمائی کے لیے ہر وقت ساتھ رہے۔ انہوں نے سفر کے ہر مرحلے میں ہمیں آرام پہنچانے اور ہماری ضروریات پوری کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ دیوار چین کا جو حصہ عموماً سیاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ درہ نانکو کہلاتا ہے اور بیجنگ سے 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ بیجنگ کے مضافات سے باہر نکلنے کے بعد یہ راستہ زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گزرتا ہے۔ دیوار چین کو چینی زبان میں چینگ چینا کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کی قدیم ترین اور طویل ترین فصیل ہے۔ اس کی تعمیر کا آغاز عہد قبل مسیح میں ہوا تھا۔ اس وقت چین میں مختلف بادشاہوں نے چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم کر رکھی تھیں۔ ان کے درمیان جنگ و پیکار کا سلسلہ بھی جاری رہتا تھا۔
چنانچہ ریاست کے سربراہوں نے اپنے اپنے علاقوں کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ رکھنے کے لیے فصیلیں بنانی شروع کی۔ یہ فصیل کسی ایک شہر کے گرد نہیں بلکہ پوری ریاست کے گرد یا اس حصے میں ہوتی تھی جس طرف سے دشمن کا حملے کا زیادہ خطرہ ہوتا تھا۔ اس طرح چین کے مختلف حصوں میں کئی فصیلیں قائم ہو گئیں۔ 246 قبل مسیح میں چن شی ہوانگ تی نے ان تمام ریاستوں کا ایک اتحاد قائم کیا۔ اس وقت چونکہ پورا ملک ایک ہو گیا تھا، اس لیے 228 قبل مسیح میں اس نے ان متفرق فصیلوں کو باہم ملا کر ایک طویل فصیل تعمیر کی، جس کی تکمیل میں سالہ سال لگے۔ مکمل ہونے کے بعد یہ 6259 کلومیٹر لمبی فصیل بن گئی۔ دیوار چین سے واپسی پر میزبان ہمیں بیجنگ کی ایک اور تاریخی جگہ لے گئے۔ یہ علاقہ منگ مقبرے کہلاتا ہے، جہاں منگ خاندان کے 12 بادشاہوں کے وہ مقبرے ہیں جو بادشاہوں نے اپنے لیے اپنی زندگی ہی میں تعمیر کروا لیے تھے۔ اس دور کے بادشاہوں کو یہ خوف تھا کہ مرنے کے بعد بھی وہ بادشاہی رہیں اور ان کے مال و دولت اور حشم و جاہ و جلال و قدم بھی ان کے ساتھ ہی مقبرے میں جائیں۔ اس خوف کے نتیجے میں بعض شاہی خاندانوں میں یہاں تک رواج رہا کہ ان کے ساتھ ان کے محبوب غلام اور کنیزیں بھی مقبرے میں دفن کر دی جاتی تھیں۔ بعد میں انسانیت سے طریقہ تو ختم ہوا، لیکن بادشاہ کے ساتھ ڈھیروں سونا چاندی، جواہر، کپڑے، کھانے پینے کی اشیاء اور بہت سی دوسری چیزیں مقبرے میں دی جاتی تھیں۔ ایک تابوت بادشاہ کا ہوتا تو 10 تابوت ان اشیاء کے ہوتے۔ اس کے علاوہ مقبرے میں اعلیٰ درجے کا فرنیچر اور برتن بھی رکھے جاتے تھے۔ گویا بادشاہ کی حکومت اب زیر زمین چلی گئی ہے۔ ہم 7 نومبر کو نکلے تو آسمان پر ابر تھا اور ہلکی ہلکی بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ کے سبب درجہ حرارت نقطہ انجماد کے قریب پہنچایا ہوا تھا، مطلب برف بن رہی تھی، اتنی سردی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچے تو موسم کی خرابی کی بنا پر تمام پروازیں معطل تھیں، یعنی پروازیں آج نہیں جانے والی تھیں، ختم کر دی گئی تھیں۔ اس لیے تقریباً 2 گھنٹے ہمیں لانچ میں انتظار کرنا پڑا۔ پھر 4:30 بجے ہم چائنا ایئر لائنز کے ٹرائیڈنٹ طیارے میں سوار ہوئے اور تقریباً 1.25 گھنٹے کی پرواز کے بعد کانسو کے دارالحکومت لانچو پہنچے، جو ایک مشہور صنعتی شہر ہے اور شہر آفاق دریائے زر کے دونوں طرف آباد ہے۔ دریائے زر چین کا ایک طویل ترین دریا ہے۔ یہ دریا کی وادی چین کی تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہی ہے، اس لیے اسے گہوارہ چین بھی کہتے ہیں۔ اسے دریائے زر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں دنیا کے تمام دریاؤں کی نسبت زیادہ گاد ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے دریا اتنا اتلا ہو گیا ہے کہ کناروں پر اونچے اونچے پشتے تعمیر کیے گئے ہیں اور یہ سطح زمین سے بلند دریا بن گیا۔ دریائے زر میں اکثر و بیشتر سیلاب آ جاتا ہے، جس کی بنا پر بڑی تباہی مچتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دریا نے تاریخ میں 26 مرتبہ اپنا رخ تبدیل کیا، جس کے نتیجے میں چینی عوام کو بڑے مصائب اٹھانے پڑے۔ بالآخر حکومت نے اس کی بالائی اور وسطی وادیوں میں ذخیرہ آب کے بڑے بڑے منصوبے تعمیر کیے اور زیریں وادیوں میں پشتوں کو مستحکم کیا۔ نتیجے میں دریا سے ہونے والی تباہ کاریاں بہت کم ہو گئیں۔ صوبہ کانسو میں 12 لاکھ سے زائد مسلمان آباد ہیں اور پورے صوبے میں تقریباً 1200 مسجدیں ہیں۔ یہاں کی مرکزی مسجد میں، جو دریائے زر کے کنارے واقع ہیں، دینی تعلیم
اور ائمہ کی تربیت کا ایک مدرسہ بھی ہے۔ اس مسجد کے امام اور مدرسے کے سربراہ شیخ یونس یانسین ایک نورانی صورت بزرگ ہیں، تکلف کے ساتھ عربی بولتے ہیں اور وضع و خطا سے لے کر انداز و ادا تک میں سلف صالحین کا نمونہ ہے۔ صوبے کانسو کے پورے سفر میں وہ ہمارے ساتھ رہے۔ اثناء سفر ان سے بہت سی معلومات حاصل ہوئی۔ صبح سویرے ہم کانسو کے ایک اور شہر لنشا کے لیے روانہ ہوئے، جس میں آبادی کی اکثریت مسلمان ہیں، اس لیے اسے چین کا مکہ کہا جاتا ہے۔ یہاں مساجد کی تعداد 1715 ہے اور مسلمانوں کی آبادی 52% بتائی جاتی ہے، لیکن آخر کا اندازہ یہ ہے کہ مذہب کے بنیاد پر مردم شماری نہ ہونے کی وجہ سے یہ اعداد و شمار پوری طرح صحیح نہیں ہوں گے، اور غالباً یہاں مسلمانوں کی آبادی کا تناسب 52% سے کافی زیادہ ہوگا، اس لیے کہ راستے میں جتنے دیہات ہمارے سامنے آئے ہر جگہ مسلمانوں کی تعداد بہت نمایاں محسوس ہوئی۔ اگلا دن چین میں ہمارے قیام کا آخری دن تھا۔ صبح کے وقت کوئی باقاعدہ مصروفیت نہیں تھی، اس لیے ہم بازار چلے گئے۔ یہ بیجنگ ہوٹل کے قریب بڑا خوبصورت اور بارونق بازار تھا۔ کئی کئی منزلہ ڈپارٹمنٹل اسٹور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ ہر اسٹور میں خریداروں کا اتنا ہجوم تھا کہ کھوئے سے کھوا چھل رہا تھا۔ ہر جگہ اشیاء کی قیمتیں متعین تھیں اور مول بھاؤ کا کوئی سوال نہ تھا۔ زیادہ تر چینی مصنوعات تھیں، لیکن کچھ اشیاء جاپان، ہانگ کانگ وغیرہ کی بنی ہوئی بھی بک رہی تھیں۔ دوپہر کو چائنا مسلم ایسوسی ایشن نے سنکیانگ کے ایک مسلم ریسٹورنٹ میں الوداعی ظہرانہ دیا تھا، ظہرانہ دوپہر کا کھانا۔ میزبانوں کا کہنا تھا کہ آپ سنکیانگ نہ جا سکے تو کم از کم اہل سنکیانگ کے ریسٹورنٹ میں ان سے ملاقات کر لیں۔ ریسٹورنٹ کے لوگوں نے بڑی محبت سے کھانا کھلایا۔ ان کے کھانے ہمارے ملک کے کھانوں سے کافی مشابہ تھے۔ ایک ہفتے بعد کھانوں میں ملک کی خوشبو نظر آئی۔ یہاں سے قیام گاہ پہنچ کر فوراً ہی ہم واپسی کے لیے ایئرپورٹ روانہ ہو گئے۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا سفر نامہ دیوار چین کے سائے میں۔ میں نے جیسے کل آپ کو بتایا تھا کہ سفر نامہ بھی اصناف ادب میں سے ہیں۔ سفر نامے کے مطالعے سے دنیا کی تاریخ، تہذیبی، جغرافیائی حالات سے آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ مصنف نے اس سفر نامے میں جس جگہ کا سفر کیا ہے وہاں کے عام اوقات لوگوں کی زندگی کے بارے میں معلومات دی ہے، جو طالب علم یا پڑھنے والوں کے شعور و بصیرت میں گہرائی پیدا کرتی ہے۔ سفر نامہ ادب کی ایک مقبول ترین صنف ہے۔ اس میں مصنف اپنے سفر کے احوال اور تجربات اور تخلیقی انداز میں بیان کرتا ہے۔ اگلے وقتوں میں سفر سے لوٹنے کے بعد مسافر اپنے مشاہدات اور تجربات لوگوں کو سنایا کرتے تھے۔ اب سفر نامے نے ادب میں ایک باضابطہ صنفی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ سفر نئے ملکوں اور شہروں کی تہذیب و تمدن اور جغرافیائی حالات سے واقفیت کا آج ایک اہم ذریعہ ہے۔ سفر کے ذریعے مسافر مختلف لوگوں، مختلف علاقوں اور مختلف تہذیبوں سے ہمیں واقف کراتے ہیں۔ معاشرت کا فرق مسافر کو جہاں تقابل اور تجزیے پر آمادہ کرتا ہے، وہیں اس کی فکر کے نتائج نئے خیالات کو جنم دیتے ہیں۔ ہمارے زمانے میں سفر کی آسانی اور ادب میں اظہار کی صورتوں نے اس صنف سخن کو اور مقبولیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ سفر نامہ دیوار چین سے متعلق تھا، جو دنیا کی مشہور دیوار ہے، دیوار چین، جو ایک عجوبہ ہے۔ اس کا ذکر محمد تقی عثمانی نے بڑے سادہ انداز میں اور بڑی وضاحت کے ساتھ اپنے قدم کی جولانی سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ عزیز طلباء،
آپ لوگ اپنے گھروں پر اس سفر نامے کا ایک بار خاموشی سے مطالعہ کریں اور اس میں سے مشکل الفاظ لغت کے ذریعے تلاش کر کر اپنی بیاضوں میں تحریر کریں، چونکہ نئے نصاب کے مطابق یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ طلباء میں خود آموزش کا جذبہ پیدا ہو۔